شہد، اس کے کیا فوائد ہیں، اصل شہد کی پہچان کیا ہے، اور اس کے جو فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ ایک چھت پہ کسی کونے پہ جا کے شہد رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر آ کے ایک آدھ آپ کو شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی نظر آئے گی تھوڑی سی گھنٹوں کے بعد۔ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اوریجنل ہے۔ اگر اس میں 1% کی بھی ملاوٹ ہے تو اس میں مکھی کبھی بھی نہیں آئے گی۔ شہد کی مکھی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو چہرے پہ بھی لگانا چاہیں تو چہرے کے لیے بڑا اچھا ہے، چہرے میں گلو لے کے آتا ہے۔ اگر آپ بالوں کی ریمیڈیز میں لگاتے ہیں، یعنی دہی کے ساتھ انڈے کے ساتھ تھوڑا سا آپ شہد مکس کر کے اپنے بالوں پہ لگائیں، ڈینڈرف، ڈرائنس، ایچینس، کوئی بھی اگر آپ اسکیلپ پہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کے کوئی آپ کو دانے شانے نکلے ہوئے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آرگینک ایکسپرٹ نجم مزاری صاحب موجود ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں قدرت کا جو خوبصورت تحفہ ہمیں ملا ہے شہد، اس کے کیا فوائد ہیں، اصل شہد کی پہچان کیا ہے، اور اس کے جو فوائد کے ساتھ ساتھ یہ ہم اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ آرگینک ایکسپرٹ نجم مزاری صاحب بتائیں گے۔ مزاری صاحب، شہد کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جی، لوگ بڑے اس کی شہد کے کچھ ایسے پہلو ہیں جن سے ناواقف ہیں، جی، اور خاص طور پہ لوگوں میں بڑا ابہام پایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی، شہد کے جو بینیفٹس ہیں، جو خصوصیات ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک اچھی بات بتانا چاہوں گا کہ جو دنیا کا جو سب سے بیسٹ جو شہد ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان میں پایا جاتا ہے۔ جو ہمارا بیر کا شہد ہے، جس کو بیری سدر بیری ہنی کہا جاتا ہے، وہ آپ کا پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ آج سے تقریباً کچھ 4 سے 5 سال پہلے ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی سعودی عرب میں، جس میں پوری دنیا سے شہد کے سیمپل لائے گئے تھے، اور اس میں پوری دنیا کے جو ہنی کے جو شہد کے ایکسپرٹس تھے، جو اس کے فارمرز تھے، وہ سب لوگوں نے جو ہے نا اس میں شرکت کی تھی۔ اور اس پوری کانفرنس کے اندر وہ جو پورا ایک وہاں پہ ایک ایونٹ ہوا تھا، اس میں جو دنیا کا سب سے بیسٹ شہد جو کنسیڈر کیا گیا تھا یا جس کو آپ ایوارڈ ملا تھا، وہ پاکستان کا جو بیری کا جو شہد تھا وہ تھا۔ اچھا، اسی لیے کہتے ہیں لوگوں کو بڑا انسپائر کرتا ہے، لوگ جب خریدنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی، اور بیچنے والے بھی کہتے ہیں کہ بیری کا شہد، تو یہ وجہ ہے پیچھے ریسرچ، کیونکہ وہاں پہ پوری جو کانفرنس تھے اس میں کافی ایکسپرٹس تھے، لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے، ہر طرح کی لیبارٹریز کے لوگ وہاں پہ تھے۔ جب انہوں نے ٹیسٹ کیا، جب اس کی افادیت دیکھی، تو سب سے جو اچھی افادیت اور سب سے جو بیسٹ کوالٹی کا اور پریمیم کوالٹی کا جو شہد تھا وہ بیری کا تھا۔ اب یہ جو شہد ہوتا ہے بیری کا، اب یہ کیوں اتنا اچھا ہے؟ کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز دوسروں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہ بیکٹیریا کو، وائرس کو کل کرنے میں زیادہ افیکٹو ہے بنسبت دوسرے شہد کے۔ اور یہ کیونکہ آپ کو بیر ہوتا ہے اینٹی بیکٹیریل، اس کے اندر پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ یہ اگر آپ کو کھانسی ہے، یا جیسے کہ کرونا کووڈ کے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیری کا ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں بہت زیادہ آئی ہے۔ اس کی ریزن ہے کیونکہ یہی کہتے ہیں کہ جی امیونٹی بلٹ ہوتی ہے، کرونا وائرس کو بھی مار سکتا ہے، اور بھی جو وائرس بیکٹیریا، آپ کو سردی لگ گئی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے، کمزوری ہے، کسی بھی ٹائپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، تو بیری کا شہد اگر آپ استعمال کریں گے تو اس کے بڑے اچھے آپ کو فوائد ملیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے فوائد تو بہت سے ہیں، خاص طور پہ میں جس طرح لوگ کہتے ہیں جی اس کو پانی میں ڈال کے پئیں، موٹاپا کم، پھر لوگ عام طور پہ کیسے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور کیا کیا اگر ہم مین اس کے فوائد دیکھیں؟ جو بیری کا شہد ہے یا دوسرے عام بھی شہد ہے، اس کو آپ کسی اسموتھیز میں ایڈ کر لیں۔ چینی اگر آپ استعمال نہیں کرنا چاہ رہے تو شہد میں ڈال لیں، چائے میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں، کوئی بھی کھیر وغیرہ بنا رہے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہے کھانے کے لیے۔ اگر آپ اس کو چہرے پہ بھی لگانا چاہیں تو چہرے کے لیے بڑا اچھا ہے، چہرے میں گلو لے کے آتا ہے۔ اگر آپ بالوں کی ریمیڈیز میں لگاتے ہیں، یعنی دہی کے ساتھ انڈے کے ساتھ تھوڑا سا آپ شہد مکس کر کے اپنے بالوں پہ لگائیں، اس کے بعد آپ شیمپو کے ساتھ واش کریں، تو آپ کو دیکھیں ڈینڈرف، ڈرائنس، ایچینس، کوئی بھی اگر آپ اسکیلپ پہ کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کے کوئی آپ کو دانے شانے نکلے ہوئے ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ کھانے کے ساتھ ساتھ اس کو آپ چہرے پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ یہ جو جیسے کہ شہد کی مکھی کا، یہ ان مخلوقات میں سے آتی ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے، جیسے انسانوں کا ذکر ہے، دوسری چیزوں کا ذکر ہے، تو شہد کی مکھی کا بھی قرآن میں دیکھیں ذکر ہے۔ تو ذکر ایسے تو نہیں آیا، ظاہر سی بات ہے اس کی بہت ساری افادیت ہے، بہت سارے اس کے جو ہے لوگوں کو فائدے ہیں۔ یہ جو شہد بنتا ہے، جی، ایک تو پہلے اس کے بعد میں آؤں گا کہ اصل شہد کس طرح پتہ چلے گا، لیکن اس سے پہلے یہ شہد کا جو عمل ہے بننے کا، اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ خاص طور پہ آپ نے شہد کی مکھی کا ایک ویگل ڈانس ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ جی بالکل، یہ ایسے ہوتا ہے کہ جو شہد کی جو بنتا ہے، یہ شہد کی مکھی بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے، ایک اس کو جو ہے پھول چاہیے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتی ہے کہ شہد کی مکھی نکلتی ہے، یہ جا کے پہلے تو پانی پیتی ہے، اس کے بعد یہ پھولوں کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ یہ پھول سے جا کے نیکٹر لیتی ہے،
ہے, پھر وہ نیکٹر واپس لے کے جو اس کا اپنا ہائیو ہوتا ہے چھتا, یہ اس میں آ کے پھر یہ شہد بناتی ہے. تو یہ تو سارا اس کا پروسیجر ہوتا ہے. اب یہ شہد کی مکھی جو ہوتی ہے, جو آپ نے وگل ڈاس کا کیا, وہ یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ شہد کی مکھی کا چھتا لگا ہوا ہے اور کافی دور ایریا تک کوئی پھول شول نہیں مل رہے, تو کسی ایک مکھی کو اگر وہ جو پھول تک پہنچ جاتی ہے, اس کی رینج وہاں تک نکل آتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ واپس آ کے اپنے چھتے میں نا ایک خاص قسم کا ایک ڈانس کرتی ہے جس کو وگل ڈانس کہتے ہیں. وگل ڈانس ہے وہ باقی مکھیوں کو بتا سکتی ہے کہ سورج سے کتنے ڈائریکشنز کے اوپر اس جگہ پہ ایک بڑے اچھے پھول اویلیبل ہیں جن میں بڑا اچھا ہی نیکٹر اویلیبل ہے. تو باقی ساری مکھیاں بھی جا کے وہاں سے نیکٹر لے کے اور دوبارہ لا کے جو ہے وہ چھتے میں آ کے وہ شہد بناتی ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو شہد کی مکھی ہے وہ اپنے چھتے کے ساتھ, اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے لوگوں سے بڑی لوئل ہوتی ہے. یعنی جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے, یہ ہمیں دیکھیں سیکھنے کو بڑا کچھ ملتا ہے شہد کی مکھی سے, کہ اگر آپ کوئی اچھی چیز پروڈکٹیو کوئی فائدہ مند کوئی چیز ملتی ہے تو آپ دوسروں کو بھی بتائیں. تو وہ جب اس کو ایک اچھی چیز وہاں سے ملتی ہے, یہ نہیں کہ وہ چھپ کے خود جا کے کھا پی کے واپس آ جاتی ہے, پھر آگے سب کو بتا دی کہ یہاں پہ سب سے اچھی خالص اچھی کوالٹی کا نیکٹر اویلیبل ہے, آپ بھی جائیں اور وہاں سے نیکٹر لے کے آئیں اور شہد بنائیں. ٹھیک ہے, آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ یہ اصل شہد اور نقل شہد, کیونکہ لوگ بیچتے ہوئے کہتے ہیں اصل شہد, اس کی کیا پہچان ہے بھائی؟ دیکھیں جو شہد کی ویسے تو بہت ساری اس کی پہچان ہے, بہت مختلف طریقے ہیں ٹیسٹ کرنے کے, لیکن میں 2 آسان سے طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو خالص شہد ہوتا ہے نا, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ایک چمچ لے کے اس کا شہد کا چھت میں کسی گھر کے کونے پہ کہیں پہ جگہ کے اوپن ایریا میں جگہ کے آپ رکھ دیں. اب اس کی ایک یہ خاص بات ہوتی ہے کہ اگر وہ شہد خالص ہے, کیونکہ ہمارے سراؤنڈنگ میں شہد کی مکھیاں اویلیبل ہوتی ہیں, تو جب آپ ایک چھت پہ کسی کونے پہ جا کے شہد رکھ دیں گے تو آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر آ کے ایک آدھ آپ کو شہد کی مکھی بیٹھی ہوئی نظر آئے گی تھوڑی سی گھنٹوں کے بعد. تو یہ اس کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اوریجنل ہے. اگر اس میں 1% کی بھی ملاوٹ ہے تو اس میں مکھی کبھی بھی نہیں آئے گی. شہد کی مکھی کی بات کر رہا ہوں. اور دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو پانی میں ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جو 2 نمبر فیک جو شہد ہوتا ہے وہ فوراً سے ڈیزولو ہو جاتا ہے. جو پیور ہوتا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے, وہ فوراً ڈیزولو نہیں ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے میں چینی ہوتی ہے. چینی آپ کو پتہ ہے فوراً پانی میں ڈیزولو ہو جاتی ہے. تو ایک یہ چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں. بس دوسرا یہ کہ عام لوگوں کو تو یہ ٹیسٹ بار بار تو آپ نہیں کر سکتے, تو میں لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ جب بھی شہد لیں تو برانڈ کو دیکھ کے دیں, جو ایک اتھینٹک اور جو اوریجنل برانڈس ہیں مارکیٹ میں انہی کا ہی آپ شہد استعمال کریں. یہ جو نئے آئے دن دوسرے تیسرے برانڈس نکلتے رہتے ہیں تو اس خرید کے اپنے پیسے ان میں ضائع نہ کریں. اچھا, یہ باقاعدہ کسی لیب وغیرہ سے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یہ اصل شہد ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں تو اس حساب سے کوئی اتنی بڑی لیبارٹریز نہیں ہے کہ جو شہد کی پیورٹی کو پروو کر سکے کہ یہ شہد خالص ہے یا نہیں. لیکن کافی حد تک اس کے نا امپیورٹیز کا اور باقی اس کا پی ایچ کا, اس کا ایسڈ ویلیو کا, اس ٹائپ کے کافی ٹیسٹ وغیرہ ہو سکتے ہیں جو لوگ کر لیتے ہیں. اور اس میں جو سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو اپنے فارمر پہ, اپنے وینڈر پہ ٹرسٹ ہے اور آپ کی ٹیم جا کے پراپر اس کو چیک کرتی ہے اور فارمر کو آپ بار بار اس کو کراس چیک کرتے رہتے ہیں, تو آپ جو ہے کوالٹی کو مینٹین کر سکتے ہیں. ورنہ ایسا کوئی آپ پاکستان میں کوئی ایسی لیبارٹریز نہیں ہے جو شہد کو 100% پیورٹی فائنڈ کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ہو گیا جی اصل شہد, جی. تو یہ کہتے ہیں یہ نقلی شہد ہے, یہ کیسے بنتا ہے؟ اچھا, اب دیکھیں نقلی شہد بنانے کا تو ہزاروں طریقے ہیں, لیکن جو عموماً جو ایک عام سی پریکٹس ہے جو اکثر لوگ فارمرز کر رہے ہوتے ہیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ شہد کی مکھی کو پانی چاہیے ہوتا ہے اور نیکٹر جو پھول ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے جسے جا کے وہ نیکٹر لیتی ہے. اب جو شہد کی مکھی ہوتی ہے یہ 25-30 روپے کی ایک مکھی ہوتی ہے. لوگوں نے ہزاروں لاکھوں مکھیاں لی ہوتی ہیں. مکھی 20-25 روپے کی ہوتی ہے. 25-30 روپے تک کی ایک اچھی کوالٹی کی ایک خالص پلی ہوئی جو مکھی ہے وہ آپ کو 30 روپے کی مل سکتی ہے. عموماً لوگوں نے جو ہے نا وہ تقریباً 50,000 60,000 یا فار ایگزامپل اگر آپ کا بڑا فارم ہے, اگر آپ کے پاس 1 لاکھ مکھی بھی ہے تو, اور اگر 30 روپے کی مکھی تو اس میں کہ 3 ملین کی آپ کی مکھیاں. اور اگر آپ کی ساری مکھیاں باہر نکلی ہوئی ہیں کام سے مراد ہے کہ نیکٹر لینے گئی ہوئی ہیں, اور اگر کہیں راستے میں کوئی طوفان آ گیا ہے, کوئی ایسے مسئلے مسائل ہو گئے, کوئی کچھ ہوا شوا چل پڑی ہے, تو آپ کی مکھیاں ڈسپرس ہوتی ہیں, یہاں وہاں نکل جاتی ہے. اور اگر چھتے تک واپس نہیں پہنچ سکتی ہے, بارش ہو جاتی ہے, تو لوگ ڈر سے کیا کرتے ہیں کہ اپنی یا دوسرے چھتے میں چلے جائیں. تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مکھیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ایک کمرے کے اندر جو ہے نا ساری مکھیوں کو لے آتے ہیں, وہیں پہ سارا جو ان کا چھتا ہوتا ہے وہیں پہ ارینج کر دیتے ہیں اور ان کو پانی دے دیتے ہیں. اب کمرے کے اندر وہ پھول تو نہیں رکھ سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں اس کا متبادل کیا کرتے ہیں کہ پانی کے اندر چینی مکس کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اب مکھی کیا کرتی ہے, جب اس پورے ہال میں گھوم رہی ہوتی ہے, جب اس کو پھول نہیں ملے گا تو مجبوراً کیا کرے گی, وہ چینی والا جو پانی ہے اس کو پی لے گی, پھر آ کے وہ شہد بنا دے گی. لیکن اب اس نے شہد تو بنا دیا ہے, لیکن وہ شہد کے اندر وہ پراپرٹیز نہیں ہیں. اب شہد کے اندر کاپر ہے, آئرن ہے, فاسفورس ہے, میگنیشیم ہے. جب آپ اس کو لیب ٹیسٹ کرائیں گے تو وہ کہیں گے اس میں ساری چیزیں ہیں ہی نہیں, وہ افادیت ملے گی نہیں, آپ کی امیونٹی بلٹی نہیں. شہد تو ہے لیکن اور کوئی آپ کی لیبارٹری اس کو فائنڈ ہی نہیں کر سکتی اس چیز کو, اور اس میں وہ افادیت نہیں ہے نا. آپ کنزیوم تو کر لیں گے, ایون کہ لیب میں بھی اگر بھیج تو وہ بھی کہیں گے ہے تو یہ شہد, کیونکہ بنایا تو مکھی نے, لیکن اس کے اندر جو پراپرٹیز ہیں, جو انزائمز ہیں وہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. بالکل ٹھیک ہے.
شہد کے بہت سے فوائد ہیں، لوگ جانتے بھی ہیں، اور کچھ نئی چیزیں آج مجھے خود پتہ چلی ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو شہد استعمال کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے خریدنا ہے تو کسی اچھے برانڈ سے خریدیں، جا کے دیکھیں کوئی مستند آدمی، مستند ادارہ ہو، اس سے لیں تاکہ آپ بھی صحت مند رہیں اور آپ کی فیملی بھی صحت مند رہے۔ اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔